اور یہی وجہ ہے کہ کیسز تو ابھی میرے خیال میں یہاں بھی ہو رہے ہیں زیادہ، چونکہ اب کافی لوگوں میں جاننے والوں میں بھی لوگ رپورٹ ہوئے، لیکن ان کی جو یعنی جو ڈیٹا آ رہا ہے اس میں شو یہ کم کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کتنا صحیح ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کل بھی کیسز ہیں کافی جاننے والوں میں بھی، ہمارے ایون ہاسپٹل میں بھی کافی لوگوں کو پھر ہو گیا. دیکھیں گے ابھی تو آپ دیکھیں گے جب سے انہوں نے فلائٹس کھولی ہیں، ابھی آگے عمرہ بھی کھولیں گے، تو دیر از اے چانس کہ نمبرز آپ کے پلس مائنس ہوں گے. اور یہ بالکل ہوں گے. دیٹ از دا کوشچن. وہ بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. سو سر دعا کریں، اللہ بہتری کرے گا سب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، اور بہتری کا ہی معاملہ رہے گا انشاءاللہ. اچھا جی سر، اس میں تو ہم نے اپنی کوشش یہ کی تھی کہ جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا تھا اس کا ایک ریویژن ہم نے کیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی ان ساتھیوں کو بھی کہ جو تھوڑا سا گھبرا رہے تھے، آلریڈی کر چکے تھے، ان کے لیے تھوڑی سی بہتری آ گئی ہوگی. ہم جملہ کر رہے ہیں، اور جملے کی جب ہم نے بات کی تو جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کے جو اسم سے شروع ہوتا ہے. اور جملہ اسمیہ کے کم از کم دو اجزاء، مبتدا اور خبر. جس اسم سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں. مبتدا کے حوالے سے مبتدا معرفہ ہوتا ہے. تو ہم نے معرفہ کی جو اقسام پڑھی تھی اس میں سے ہم نے اسم علم کو مبتدا بنایا، جیسے ہم نے کہا زید نیک ہے یا حامد نیک ہے، زید اور مریم نیک ہے. پھر ہم نے جو پروناؤنز ہیں اسماء ضمائر ان کو مبتدا بنایا. پھر ہم نے اشارہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز ان کو ہم نے مبتدا بنایا. آج ہم مورف باللام کو مبتدا بنائیں گے. مورف باللام سے مراد ہے کہ کچھ تو ایسے معرفہ ہوتے ہیں جو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہیں، جیسے پراپر ناؤن ہے یہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں، ضمائر ہیں، اشارہ ہے، موصولہ ہے، یہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں. لیکن جو کثیر تعداد ہے، جو میجر تعداد ہے، وہ نکرہ اسم کی ہے. تو کسی بھی نکرہ اسم کو اگر معرفہ بنانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے الف لام داخل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم نے معرفہ کی اقسام پڑھی تھی اس کے اندر ہم نے اس چیز کو پڑھا. تو آج ہم کوشش کریں گے کچھ وہ علم جملہ کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کرتے ہیں. ظہیر صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں بہت آسانی کے ساتھ، اور مشکل ہو جائے گی تو میں اور آپ دونوں مل کے سالو کریں گے انشاءاللہ. جی ظہیر صاحب، لڑکا نیک ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے نیکی کے اوپر بہت توجہ ہوتی ہے اس کی، لڑکا نیک ہے، زید نیک ہے، وہ نیک ہے. تو لڑکا نیک ہے سر. جی سر، لڑکا نیک ہے. تو اس میں سر نیک ہے تو خبر ہے. ٹھیک ہے، اور لڑکا جو ہے وہ مبتدا. یہ بنائیے. مبتدا آپ کو پتا معرفہ ہوتا ہے. لڑکے کی عربی کیا ہے؟ رجال. رجال بیسک مرد کو کہتے ہیں، لڑکے کو ولد کہتے ہیں. سر کیا؟ ولد کہتے ہیں لڑکے کو. بلد. ٹھیک، بلد. اور نیک کو کہتے ہیں صالح. نیک کو کہتے ہیں صالح. جی آپ بنائیے. تو بلد صالح. اب دیکھیں، ولد جو ہے لڑکا مبتدا ہے، مبتدا معرفہ ہونا چاہیے. معرفہ. اب لڑکا جو ہے وہ اس کا علم تو نہیں ہے، ظاہر بھی نہیں ہے، اس کا اشارہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس کو معرفہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ الف لام.
اس کا مطلب ہے کہ ویسے اس کی عربی کیا بنے گی؟ ولدن. جی کی عربی بنے گی ولدن. بلدو. تو کے بلد اوپر اس کو اس پہ جب میں الف لام داخل کروں گا تو یہ ہو جائے گا الولد. اور جب الف لام داخل ہوتا ہے تو جو تنوین ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ ہو جائے گا الولد. ایک پیش رہ جائے گی, تنوین ختم ہو جائے گی. اچھا تنوین ختم ہو الولد. جائے گی. نیک کی عربی کیا ہے؟ صالح. صالح. اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہونی چاہیے, تو کیا بنے گا سر؟ یہ صالحن. صالح. زبردست سر, کوئی ٹینشن ہی نہیں. ایک اور بھی کرے سر, آپ کیا ایک اور کریں, اچھا ایک اور بھی کریں. اب میں آپ سے کہتا ہوں آدمی سچا ہے. آدمی کی عربی یہ ہے رجل, اور رجل. سچے کی ہے صادق. صادق. جی تو یہ بھی اب اس میں معرفہ میں تبدیل ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے نا, کیونکہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے. صحیح. تو یہ تو الرجل. 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 ویسے تو اس کا ہو گیا رجل, جی الرجل. الف لام داخل کر دیں گے جی اور تو تنوین اس کی ختم ہو جائے گی. اور خبر کیا ہو جائے گی سر؟ صادقن. صادق. خبر ہو جائے گی اس کی صادق. زبردست جی, زبردست. طارق صاحب, طارق رشید صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر. السلام علیکم. ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. پچھلے ہفتے آپ نے چھٹی کی تھی. جی بس میں شہر سے باہر تھا, میں کوشش کی کہ آن لائن وہ ہو جاؤں, لیکن وہ حالات نہیں تھے. رینٹ پہ میں شہر گیا سے تھا, باہر کیا گھومنے نکل گئے تھے کیا سر؟ بس کچھ ایسا ہی تھا. کووڈ میں آپ ڈاکٹر حضرات دنیا کو روکتے ہیں, خود نکل جاتے ہیں آپ. نہیں, ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں نا جہاں رش نہ ہو. ارے باپ رے باپ, باپ رے باپ. چلے اللہ خوش رکھے. جی سر مجھے بتائیے, دروازہ جی کھلا ہے. کھلا ہے. دروازہ کھلا ہے. باب دروازے کی ہوگی, اور کھلا کی کھلے کو ہے عربی مفتوح. مفتوح. ٹھیک ہے. جی الباب مفتوح. جی زبردست سر. الباب الباب مفتوح. مفتوح. جی ایک اور بھی کر لیں سر آپ. معاف کیجیے گا, میرا ایک سوال ہے. دو پوچھیں, دو سر. جی یہ اس میں جو ہم جو ایڈ کر رہے ہیں اس کو اس میں معرفہ بنانے کے لیے الف لام کا اضافہ جو کر رہے ہیں, جی تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. مطلب اگر ہم اس کو صرف یہی لکھیں کہ باب مفتوح, تو اس میں اور تھوڑا سا میں ہاں, میں ریلیٹ آپ نہیں کو کر پا رہا. وجہ بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتا ہے. جی بالکل. مبتدا کی جو وسعت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے. جی اس سے پہلے آپ معرفہ اسم پڑھتے چلے آئے تھے. اسم علم پراپر ناؤن بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں, اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی, خاص ہوتے ہیں. جی اس میں ضمائر بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں, اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں اشارہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتا ہے, اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ولد یہ نکرہ ہے نا, اب مجھے اس کو معرفہ بنانا ہے کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے.
تو مجھے معرفہ بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ ایسے اسم جو کہ نکرہ ہو، اور نکرہ اسم کو مجھے معرفہ بنانا ہو تو میں کیا کرتا ہوں، اس کے اوپر الف لام داخل کر دیتا ہوں اور اس کی تنوین کو ختم کر دیتا ہوں، تو وہ سیدھا سیدھا معرفہ بن جاتا ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس کو بابو نہیں کر دیتا، ایک سے میں آپ کی اگر بات کو سمجھ تھوڑی دیر کے لیے رکھ لوں، آپ نے کہا کہ میں اس کو اگر کر دیتا بابن، یہی کہا نا آپ نے سر، جی جی بابن مفتوح، اب اگر میں اس کی انالیسس کروں تو مجھے بتائے بابن کی جو وسعت ہے وہ کیا ہے سر، نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ نکرہ ہے، جبکہ مبتدا کیا ہونا چاہیے؟ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے۔ اب اگر یہ نکرہ ہے اور مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ جملہ تو بن ہی نہیں سکتا۔ جی یہ جو بنا ہے نا باب المفتون، جی جی یہ بھی آپ پڑھیں گے، جی ایک آدھ دن رک جائیں، یہ بھی آپ پڑھیں گے، لیکن یہ کچھ اور صحیح چیز بنے گی، یہ پھر جملہ نہیں بنے گا، صحیح۔ یہ کچھ اور چیز بن جائے گی۔ اب اگر ویسے میں پوچھتا ہوں باب المفتون سے آپ کیا سمجھے؟ دروازہ دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے نہیں آئے گا نا، پھر یہ ہوگا کھلا دروازہ۔ کھلا یہ کیا بن دروازہ جی جائے گا؟ اب یہ کھلا دروازہ کیا بن گیا؟ ایک طرح سے دیکھیں یہ باب کی صفت بن گئی کہ ایک ایسا دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے۔ جی تو یہ کچھ اور چیز بنے گی جس کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے سر؟ جی طارق صاحب ایک اور کریں، جی سر۔ میں آپ سے کہتا ہوں کھڑکی بند ہے، اچھا، بند کی تو غفل ہو گئی، غفل پڑھتے ہیں یہ یا تو غفل تو ہم لوگ دیسی اس میں بات کرتے ہیں نا، پراپر گرامیٹیکل میں کریں گے تو مغلق۔ اچھا مغلق، ٹھیک ہے۔ تو اور کھڑکی کی بھول گئی مجھے، وہ پہلے بتائی تھی آپ نے۔ فائدہ آپ نے فائدہ نافذتن، لگتا آپ نے کھڑکی پہ کم کام کیا جی۔ نافذہ، نافذہ، جی تو یہ بھی اسی ال لگا کے النافذ مغلقن۔ النافذو نہیں، النافذتو، یہ گولتا ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک، جی بالکل صحیح ہے، النافذۃ۔ جی النافذتو، مغلقن اب مجھے بتائیں نافذتو مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ خبر جو ہے وہ جی جی جنس اور اس کو، عدد کے لحاظ سے مبتدا کی پیروی کرتی ہے، جی بالکل۔ تو کیا ہو جائے گا؟ مغلی، مغلی، یہ ذہن میں نہیں آ رہا، مغلی، مغلی کو نہیں مذکر سے مؤنث کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آخری حرف کے اوپر مغلی، فتح دے کے بولتا جی لگا دیتے ہیں، جی مغلی کا تن، مغلی کا تن۔ جی جی ٹھیک ٹھیک، مغلی کا تن، النافذتو مغلقۃ۔ جی بالکل ڈاکٹر صحیح۔ نہال، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے سر؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ جی۔ جی گاڑی نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، گاڑی کا ہو گیا السیارۃ، السیارۃ، السیارۃ جدیدۃ، السیارۃ جی، السیارۃ جدیدۃ، جدیدۃ، زبردست سر، ایک اور کریں سر، جی کرسی ٹوٹی ہوئی ہے،
फूड ट्री की अरबी पता है सर? जी नहीं। कसर, मकसूर, मकसूर, कसर। जी, हाँ। अल कुर्सी, अल कुर्सी, कुर्सियू, कुर्सियू, मकसूरतुन, मकसूर, मकसूरतुन, मकसूरतुन, ये कहा आपने? ये जो आपने कुर्सी मुज़क्कर है मुअन्नस है? लेकिन ना खबर जो है वो तो नकरा होगी और हालत रफा में होगी, लेकिन अदद और जिन्स के हवाले से मुब्तदा को फॉलो करेगी। तब आप मुझे बताएं कुर्सी जो है वो मुज़क्कर है क्या मुअन्नस? मुज़क्कर है। जब मुज़क्कर है तो फिर आप मकसूरतुन क्यों कहा? मकसूरन करें। मकसूर, ठीक है, मकसूरुन। मकसूर। हारून साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। हारून साहब, चाय गरम है। चाय गरम है, चाय तो गरम ही होनी चाहिए, लेकिन चाय को लेकिन मैं ठंडी पीता हूं, आपको पता है? मैं ठंडी पीता हूं। मुझे नहीं आप कदरे ठंडी पीते होंगे, लेकिन ये कि चाय को क्या कहते हैं अरबी में, मुझे नहीं पता। चाय को अशाई, शाही, अशारी, चाय कहते हैं। शाही, शाही। अशाई, तो गरम गरम को हार कहते हैं। हार, अशायुन, अशायु, अलिफ लाम लग जाएगा तो फिर तनवीन नहीं आएगी। अशायु, अच्छा अशायु, अशायु, हारून, हारून। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं कहवा गरम है। कहवे को कहवा नहीं, कहवा जो है वो उसको अरबी में कहवा ही कहते हैं मेरे ख्याल, पता नहीं कहवा मुझे। ही कहते हैं। जी, तो सर ये चाय भी मुज़क्कर है? चाय मुज़क्कर है सर? सर मुअन्नस है। नहीं, चाय अरबिक मुज़क्कर चाय है, चाय मुज़क्कर है सर जी। आपकी घर में बेगम बनाती है, इसका मतलब थोड़ी है मुअन्नस है वो। नहीं, उर्दू में मुअन्नस है ना। उर्दू में मुअन्नस है। उर्दू में। जी सर। अरबी में कहवा, कहवा, कहवा उन हारून। कहवा के ऊपर आप देखें अरबी में भी कहवा ही लिखते हैं, कहवा। तो अब आप मुझे बताएं क्या लिखेंगे इसको? अल कहवा, अल कहवा। तो अल आप मुझे कहवा तो बताएं मुअन्नस है कि मुज़क्कर है? ये मुअन्नस है। ये मुअन्नस है। तो सर जी आप जो भी कह रहे थे ना, चाय जो है वो अरबी के अंदर मुज़क्कर है लेकिन कहवा मुअन्नस है, क्योंकि अरब जो है ना वो घर में कहवा ज्यादा पीता है। आपके यहाँ चाय ज्यादा पी जाती है इसलिए चाय मुअन्नस है, अरब के यहाँ कहवा ज्यादा पी जाता है इसलिए कहवा मुअन्नस है। तो चाय जो है वो मुज़क्कर है, जी, कहवा जो है वो मुअन्नस। मुअन्नस है। अल कहवतु हारून, अश्शायुन हारून। आप समझे बात? कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, बहुत आसान था, बेसिक है। बस ज़हन में रखे, जितने भी अभी आपके साथ किए हैं उसके अंदर सिर्फ जो है वो ज़हन में आपके जो पॉइंट रहना चाहिए वो सिर्फ एक यही है कि मुब्तदा और उसका कानून आपके पास जो है ना वो अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाए, तो आपके लिए चीजें बनाना बहुत आसान होगी इंशाअल्लाह ताला। किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सर ये हारतुन पढ़ेंगे इसे? हारतुन, अल कहवा तो हारतुन। हारतुन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हारून पढ़ा। अब जी, जी। आपने इसको इस मुज़क्कर को मुअन्नस बनाने का आसान तरीका क्या होता है सर? किसी भी मुज़क्कर को मुअन्नस बनाना होता है आप बोलता लगा देते हैं, जी, बिल्कुल। लेकिन इसको कि जो कि गैर हकीकी मुअन्नस हो,
جو بائی ڈیفالٹ مذکر ہو اس کو آپ نہیں بنا سکتے سر. جی بالکل نہیں. تو پھر یہ جیسے ہاراتن آپ گائے کو بیل نہیں بنا سکتے. نہیں سر لیکن ہاراتن پڑھیں گے اسے, مجھے سمجھ نہیں آئی. ہاراتن پڑھیں گے ٹھیک. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں نا تو نارملی کیا ہوتا ہے, جس طرح سے ہم اپنی زبان میں آپ دیکھیں, ہم بھی جب بات کرتے ہیں اردو زبان میں بھی دیکھیں حرکت آگے تک چل رہی ہوتی ہے, لیکن ہم اس حرکت کو پروناؤنس نہیں کرتے نا. تو عرب میں بھی اسی طرح سے معاملہ ہوتا ہے, تو ہار ہی پڑھ دیتے ہیں اس کو. اب دیکھیں ان کی زبان ہے نا, تو وہ تو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کیا بات کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک لفظ ہے, یہ فعل ہے, یہ ایک فعل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فعل ہے مثال کے طور پہ صلیتو. صلیتو کا مطلب ہے میں نے نماز پڑھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ایک لفظ ہے صلیتا, تو نے نماز پڑھی. عرب آپس میں اس طرح سے پوچھے گا انت صلیت, آپ بھی جواب دے دیں یس انا صلیت. دونوں صلیت پڑھے. اچھا مزے کی بات یہ ہے اگر میں خالی صلیت پڑھوں نا, اس کو صلیت ایک فعل ہے, صلیت ایک فعل ہے. صلیت کا مطلب ہے اس مؤنث عورت نے نماز پڑھی. ٹھیک. لیکن آپس میں جب وہ گفتگو کریں گے تو اسی طرح سے وہ پوچھیں گے انت صلیت انا صلیت. اللہ بالکل صحیح, ایسا ہی ہے. تو اسی تو ان کی زبان ہے نا, تو ان کو معلوم ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. ہماری بھی انشاءاللہ جس طرح سے ہم اپنے اس میں بات کرتے ہیں, تو ہمارا تو آبجیکٹو, اس لیے میں کہتا ہوں آپ نے آخر حرکت کو ضرور بس ضرور پروناؤنس کرنا ہے. ڈاکٹر فرار. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتابیں پرانی ہیں. کتابیں جمع ہیں تو یہ کتب, پھر معرفہ بنانے کے لیے الکتب. الکتب. پرانی ہے قدیم, اس کا مطلب میرا خیال ہے جی قدیم. قدیم. اب مجھے بتائیے کہ کتاب آپ نے کہا کتابیں تو جمع ہے. جی. ٹھیک ہے. اور جمع ہے تو خبر جو ہے وہ عدد اور جنس کے حوالے سے مبتدا برابر کو ہوتی ہے. فالو کرے گی. تو کیا بن جائے گا؟ قدیمون. قدیم نہیں, قدیمون تو مجھے نہیں لگ رہا صحیح. اچھا پھر تھوڑا سا غور کریں. پچھلی کلاس کے اندر اس بات پہ ہم بات کر چکے ہیں. مجھے وہ بتائیے کتاب جو ہے یہ عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ جی جمع مکسر عاقل کے لیے ہم نے اس میں اشارہ پڑھا تھا, وہ واحد میں استعمال ہوتا تھا, واحد مؤنث کے لیے. ابھی آپ اپنے آپ کو اس پہ مت الجھائیں کہ جمع مکسر میں مت الجھائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جمع مکسر پہ میں آپ کو بعد میں الجھاؤں گا جب تھوڑا سا آگے آپ لوگ کے ذہن بن جائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ صرف اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کتاب جو ہے وہ عاقل ہے کہ غیر عاقل؟ غیر عاقل. تو بس یہ ایک فارمولا اپنے ذہنوں میں اچھی طرح سے بٹھا لیں تمام لوگ کہ جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی, جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی تو یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ اشارہ بھی واحد مؤنث آئے گا, اشارہ بھی واحد مؤنث آئے گا, اور خبر بھی واحد مؤنث آئے گی. بلکہ جو چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہوں گی نا, اگر آگے آپ صرف پڑھیں گے تو صرف بھی واحد مؤنث آئے گی. کوئی اور چیز ہوگی تو وہ بھی فیل ہوگا تو وہ بھی واحد مؤنث ہی آئے گا. یعنی جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی تو خبر ہو, ابھی تک آپ کے سامنے دو چیزیں آئی ہیں, اشارہ ہے اور آج خبر آئی. تو جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی
تو چاہے اشارہ ہو چاہے خبر ہو وہ کون سی آئے گی؟ واحد مؤنث کی آئے گی. اب آپ بتائیں کیا خبر آئے گی اس کی؟ قدیمتن. قدیمتن. الکتب قدیمتن. ایک اور کر لیں. میں آپ سے کہتا ہوں دروازے کھلے ہیں. باب کی جمع ابواب، ابوابن. تو ال لگائیں گے تو الابواب الابواب مفتوحتن. مفتوح. دروازے کھلے ہوئے. کلیئر ہے یہاں تک؟ شہزاد صاحب کوئی سوال کوئی اشکال؟ شہزاد صاحب ظہیر صاحب کوئی سوال اس کے اندر؟ کوئی سوال نہیں سر؟ انیزہ کوئی سوال؟ طارق صاحب؟ نہیں سر، بس یہ واحد مؤنث آنا ہے، تو اگر کہیں جمع مؤنث ہو تو کیا اس کا بنے؟ وہ خیر آگے آئے گی میرا خیال. نہیں جمع مؤنث دوبارہ پوچھیں سوال پوچھیں. آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا. نہیں، یہ تو جو غیر عاقل کے لیے ہے نا، جو اگر عاقل کے لیے ہو تو پھر عاقل کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. عاقل کے لیے تو وہی قانون چلے گا. جی ٹھیک. عاقل کے لیے تو سیم قانون چلے گا. عاقل کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. جی وہی ہے. اگر میں آپ سے کہوں مثال کے طور پہ، میں اگر آپ سے چلے آپ ہی سے سوال، جو سوال کرتا ہے نا اسی کے ساتھ سوال رکھ دیں. ہمارے استاد نے فرمایا. میں آپ سے کہتا ہوں لڑکے نیک ہیں. جی اس میں ولد لڑکا ہو گیا تو اولاد ہوگی لڑکے. ہاں لڑکے اولاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک لڑکا ولدن، دو لڑکے ولدانی، اس کی جمع ہوں گے اولادن. جی ٹھیک ہے. تو جی بنائیے. تو الاولادن. نہیں دن نہیں کریں. جب الف لام لگے گا الاولاد. جی الاولاد. اولاد. الاولاد صالح کی. سر سالے نہیں کہ سالہ تو گڑبڑ ہو جائے گا. اب مجھے نہیں معلوم آپ کے کتنے صالح سوال ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں سالے وہ مجھے نہیں معلوم آپ کے کتنے. یہ ہے سوال ہے. جی صالح. سوال پڑھیں اس کو سوال. ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں آپ جو ہے وہ ڈاکٹر نعمان کے ساتھ تجوید کی کلاس نہیں لے رہے. نہیں وہ لے رہا ہوں، وہ غلطی ہو جاتی ہے، وہ اردو آ جاتی ہے نا بیچ میں. اچھا آپ نہ کریں نا، میں پھر ان سے پوچھوں گا یہ کیا کر رہے ہو. سین کو سین پڑھیں اور صاد کو صاد پڑھیں. جی. تو الاولاد صالحون نہیں آئے گا؟ صالحون کیوں آئے؟ صالحون تو واحد ہے نا. اب واحد ہے. یہ مبتدا جو ہے یہ عاقل ہے اور جمع ہے. جمع تو جی. صالحون واحد ہے، دو کے لیے صالحانی، جمع کے لیے کیا ہو جائے گا؟ صالحون. 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 ٹھیک. لڑکوں کی لڑکے کی جگہ اگر مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا عورتیں نیک ہیں. صالحتان. ہاں لیکن عورتوں کی تو کریں، لیکن عورتیں نیک ہیں. تو عورتوں کے لیے نساء. ایک عورت کو کیا کہتے ہیں؟ ایک تو نساء ہے. ایک عورت کو کیا کہتے ہیں؟ امرا کہتے ہیں. امرا. امرا. ایک عورت کو امرا. ایک عورت کو کہیں گے سر جی امرا.
دو تو امراتانی، لیکن اس کی جمع ہے نساء. امراتن. نہیں نساء جمع ہے. نساء نساء ایک کو نہیں کہتے، نساء ہے دو سے زیادہ. جب آپ کی دو سے زیادہ ہو جائیں گی نا، تب آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر رشید کے ڈاکٹر طارق کے پاس جو نسائیں ٹھیک ہے نا. تو فی الحال آپ کے پاس ایک امرا ہی ہے. تو یہ تو وشفل تھنکنگ ہے. ہاں ابھی آپ صرف ہماری والی کیٹیگری میں امرا کے ساتھ ہی ہیں، اور میرے خیال میں اسی پہ قائم دائم رہیں، کیونکہ حکم بھی اسی کا ہی ہے. آپ کو پتہ ہے بڑی غلط فہمی ہے ہمارے یہاں. یہ غلط فہمی اس طرح سے ہے کہ اسلام میں، بالکل اسلام میں اجازت ہے چار کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ اگر انصاف کر سکو، عدل کر سکو، جو کہ ممکن نہیں ہے. تو باقی دنیاوی حالات کے حساب سے اگر کوئی سچویشن آ جائے تو ڈفرینٹ چیز ہے، تو منع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا قانون بھی موجود ہے. ہم نے بہت ساری چیزوں کو مس یوز کیا ہوا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ ہم نے ابیوز کیا ہوا ہے. مس یوز تو بہت میں چھوٹا ورڈ کہہ دیا، ہم چیزوں کو ابیوز کر جاتے. خیر بہرحال تو کیا بن جائے گا سر؟ میں آپ سے کہتا ہوں عورتیں دیکھیں تو النساء صالحات. صالحات، النساء صالحات. تو ذہن میں بس آپ کے بس یہ بات کو بہت چیزیں بٹھا لیں کہ جب بھی غیر عاقل اور غیر عاقل کی ڈفرینسیشن آپ اپنے ذہن میں رکھیں، وہ اگر ہو جائے گی تو پھر آپ کا جو ہے نا بہت سارے تصورات آپ کے انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. ہارون صاحب، موجود؟ جی 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 ہارون صاحب، یہ جو کلرز ہوتے ہیں نا، کلرز، جی جی یہ عربی زبان میں جو کلرز ہیں نا، یہ بیسکلی صفت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ایڈجیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو کلرز ہیں یہ مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے، دونوں کے لیے الگ الگ استعمال ہوتے ہیں. ہاں جی، سیم کلر، ٹھیک ہے سر؟ سیم کلر. یعنی رنگوں کا بھی مذکر مؤنث ہے، اس کا مطلب ہے؟ جی سر، ہر چیز. یہ بہت رنگین ہے. یہ جو زبان ہے نا، زبان رنگین ہے، زبان والے رنگین ہے. سر میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنی خوبصورت زبان ہے. ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم اس زبان سے نا واقف لوگ، ہمیں بولنے بھی نہیں آتی، ہمیں وہ بھی نہیں آتی. اس میں اتنی پاورفل ہے، یعنی اس کے ایک ایک ورڈ کے اندر، ایک ایک چیز کے اندر اتنا کچھ سمویا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں چلے جائیں بعض دفعہ تو آدمی حیران رہ جاتا ہے. حیران اور بالکل سمجھ نہیں آتا آدمی کو، اتنی پاورفل ہے. اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ اللہ کی زبان ہے، زبردست ہے. لیکن بڑی خوبصورتی سے چیزوں کو انہوں نے ڈالا ہوا ہے، بہت خوبصورتی. ہاں جی. آپ دیکھیں، اب یہ جو ریڈ کلر ہے، آپ کو پتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ احمر. احمر. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ احمر. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی. آپ نے کیا کہا؟ احمر. احمر کہا نا آپ نے؟ جی احمر. اچھا مجھے بتائیے کہ احمر کے اوپر آپ جو ہے یہ تنوین ڈالیں گے، یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ احمرون ہونا چاہیے کہ احمرو ہونا چاہیے؟ احمرون ہونا چاہیے. احمرون ہونا چاہیے. تو میں آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ جتنے بھی یہ جو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں، ایکچولی عربی زبان کے اندر جتنے بھی آپ کو کلمے ملتے ہیں نا، یہ کسی نہ کسی وزن کے اوپر بنتے ہیں. اس وزن کو جو ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ. ابھی میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. تو یہ جو ایڈجیکٹیوز جتنے کلرز ہیں نا،
یہ سب غیر منصرف ہے. یہ سب کیا ہے؟ غیر منصرف. تو اس کے اوپر جو حرکت آئے گی وہ غیر منصرف کی آئے گی. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ احمر. حالت رفع میں کیا ہو جائے گا؟ احمر. حالت نصب و جر میں کیا ہو جائے گا؟ یہ احمرا 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 احمرا. اس کی مونس کیا بنے گی؟ حمرا حمرا. الحمراء. یہ بھی غیر منصرف ہے، مجھے یاد پڑتا ہے جہاں دیکھیں یہ تو بہت آسان ہے. یہ تو آپ بہت اچھی طرح سے پہچان سکتی ہیں. مجھے بتائیں حمراء آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ مؤنث لگ رہا ہے نا، اور یہ یہ غیر مؤنث منصرف بھی ہے. ہے. اور آپ ایک اور چیز دیکھیں، اس میں کیا چیز ہے؟ الف اور حمزہ. ہاں تو اس کے اندر تو پہچان ہے. کس کی پہچان ہے؟ علامت ہی ہے. جی غیر منصرف کی ہے. ہاں لیکن علامت بھی ہے نا اس میں. اور غیر منصرف کی پہچان ہے نا علامت. الف الف ممدودہ، اور حمزہ. جس کو الف ممدودہ کہتے ہیں. جی الف ممدودہ. الف ممدودہ کی پہچان کیا ہے کہ آخر میں حمزہ ہو، اس سے پہلے الف ہو، اور اس سے پہلے جو بھی حرف ہوگا اس پہ فتح ہو. جی تو کلر جتنے بھی ہیں یہ تو ویسے بائی ڈیفالٹ ہی مطلب بنتا ہی وہی ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو احمرو حمراء، احمرو حمراء. جی بلیک کو کیا کہیں گے؟ اسود. اسود. تو ذرا کریں، ذرا کیا کروں؟ اسود 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 جی حرکت پوری پڑے سر جی. اسودو اسودو. مونس بنائے اس کی. اس کو دیکھتے ہوئے بنائے مونس کیسے بنی ہے، اس کو اگر غور کریں. الف کو ڈراپ کر دیا جی تو سو کیا بن جائے گا؟ احمرو سے آپ نے بنایا حمراؤ. جی. اسودو سے کیا بن جائے گا؟ اسوداؤ. نہیں الف تو ہم نے اڑا دیا تھا یہاں بھی. جی اسود سوداؤ. 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 جی میں آپ سے کہتا ہوں گرین. جی مجھے تھوڑا کلیئر نظر نہیں آ رہا ہے. سوداؤ. سوداؤ. جی سر گرین. ارو اختر. جی جی اخضر. اخضر کو کیا لکھیں گے؟ اخضرو. اخضرو. اور اس کا مؤنث بنائیے. سر خضراؤ. جی سر خضراؤ. خضراؤ. جی سر بلو. ازرق. جی ازرق کہتے ہیں بلو. ازرق یا ارزق؟ یا ازرق. ازرق کہتے ہیں میرے. ازرق. ازرقو. ازرقو. اس کا مؤنث بنائیے. اس کا مطلب ہے زرقاء کچھ. زرقاء. پاکستان میں تو زرقاؤ ہوگا. زرقاؤ. پاکستان میں تو نام بھی ہوتا ہے شاید. ہوتا نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب؟ نام بھی ہوتا ہے. جی جی اب آپ بتائیں کہ آپ کیا آپ نے نام رکھا ہے؟ نیلی. جی. میرے کراچی میں ایک کزن کے یہاں بیٹا ہوا تو مجھے پتا چلا اس نے نام رکھا ہے اسود. میں نے کہا بھائی تو نے نام اسود کیوں رکھا؟ اس نے کہا وہ حجر اسود ہے. میں نے کہا اسود تو کالے کو کہتے، تو ڈائریکٹ نام رکھ دیتا اس کا کالا. اچھے خاصے گورے بچے کا نام اسود رکھا. اسود خوبصورت ہے نا نام. اسود خوبصورت ہے. اسود کالے کو نہیں کہتے. نہیں اسود نام خوبصورت ہے. اور نام یہاں تو خوبصورت ہے لیکن اس کا معنی تو دیکھیں سر. نہیں سر، یہاں کالے بھی خوبصورت ہوتے ہیں. وہ بلیک لائف میٹر. نہیں میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا. اس کا معنی دیکھیں، اس کا معنی کیا ہے.
اچھا یہ بحیرہ اسود بھی ادھر سے ہی ہے نا؟ بحیرہ اسود بلیک سی اور بحیرہ احمر ریڈ سی. بالکل سر. تو ہے تو اس کا معنی تو دیکھیں نا, معنی تو کلر ہی ہے نا. سر آپ نے وہ سنا نہیں کالا پاکستان میں دیکھیں نا, پاکستان میں نام ہوتا ہے زرقا, تو وہ نام اگر آپ دیکھیں تو بہرحال وائٹ, ابیض, جی ابیض, ابیضو, ابیض, اور مونس کیا بن جائے گی اس کی؟ بیضا. بیضاء, بیضا. آپ کو پتا انڈے کو بھی بیض کہتے ہیں, انڈے کو بھی بیض کہتے ہیں, پتا ہے نا, کیونکہ وہ بھی سفید ہوتے ہیں. سفید عام طور پہ سفید ہوتے ہیں, بعض براؤن بھی ہوتے ہیں. ہاں لیکن اس کو بھی کاؤنٹ کر لیتے سر. وہ براؤن والے انڈے اب تو کہاں بنتے ہیں, وہ تو سارے کلر والے انڈے ہیں. وہ اصلی ادھر تو مرغی کے تو نہیں ہوتے. نہیں, یہاں مل جاتے ہیں. مل جاتے ہیں سر. اچھا سر جی, یلو کریں. اسفل, جی اسفل, اسفل نہیں, اسفرو. اور اس کی مونس کیا بنے گی؟ فراؤ, صفراؤ. یہ بیسکلی کلر جتنے بھی ہیں یہ ایڈجیکٹیوز کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, مذکر کے بھی ہیں, مؤنث کے بھی. میں آپ سر سے ایک کہتا ہوں. سوال ہے چھوٹا سا جی سر جی کی پوچھیے. کلرز کے بارے میں. جی جی سر براؤن کلر کی بات ہو رہی تھی, میرے ذہن میں براؤن کلر کا جو عربک ورڈ ہے وہ بنی یا بنی ایسا آیا ہے, اس کے لیے کیا کریں گے ہم؟ براؤن کلر میرے نظر سے گزرا نہیں ہے ابھی تک. براؤن مجھے پسند ہی نہیں ہے. اچھا میں دیکھ لیتا ہوں. براؤن آپ نے, یہ تو وہ بھی اسی طرح سے بنے گا. وہ آپ نے کیا بتایا براؤن کو؟ با نون یا بنی, مجھے عراب نہیں پتا اس پہ, لیکن لکھا ہوا اسی اچھا طرح ہی ٹھیک ہوتا ہے, ہے, با میں آپ نون کو یا. چیک کر کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں. جی سر ٹھیک ہے. اچھا جی, میں آپ سے کہتا ہوں قمیص سفید ہے. جی ظہیر صاحب, کہاں خاموش ہو گئے آپ؟ جی سر. قمیص قمیض سفید, سفید تو اب ہو گیا. قمیض, قمیص کو عربی میں بھی قمیص ہی کہتے ہیں. قمیض, قمی اب ذہن میں قمیض ہو, رکھیں ہاتھ میں. جی جی بولے. قمیض ہو ابیضن. ہاں لیکن ٹھیک ہے, مجھے بتائیں آپ نے کیا کہا؟ قمیض ہو القمیص. ال سفید کو کیا کہیں گے سر؟ ابیض. 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 اب دیکھیں, آپ نے میں نے آپ سے کہا مبتدا جو ہونا چاہیے وہ آپ کا معرفہ ہونا چاہیے. ظہیر صاحب صحیح معرفہ ہونا چاہیے. تو معرفہ کرنے کے لیے کیا کریں گے سر؟ الف لام, الف لام لگا دیں. مبتدا معرفہ القمیض, ہونا چاہیے. القمیض. القمیص, القمیص ابیض. جی القمیض ابیض, صحیح ابیض. ٹھیک ہے جی, میں آپ سے کہتا ہوں فار ایگزامپل
निहाल साहब, जी, आसमान नीला है, अस्समाउ 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 अर्ज़कुन। अर्ज़कुन। अर्ज़क़ू। बताइए अर्ज़कुन क्यों कहा आपने? मैं गलत बोल, अर्ज़कू होगा। अर्ज़कू। मुझे बताइए जो आसमान है ये मुज़क्कर है क्या मुअन्नस है? अस्समाउ मुअन्नस है। अरबी मुअन्नस। जब मुअन्नस है तो फिर खबर उसकी मुअन्नस आनी चाहिए। जी, क्या आएगा आप? ज़रक़ाउ। ज़रक़ाउ। अस्समाउ ज़रक़ाउ। आओ। अस्समाउ ज़रक़ाउ। शहजाद साहब, जी सर। शहजाद साहब मौजूद? जी मौजूद। गाय पीली है। चाय पीली है। जी। चाय भी अरबी में जो है उसको मुअन्नस लिया जाता है, तो उसमें अलशाय मुज़क्कर है ये मुझे। नहीं, अरबी में आप क्या बना रहे हैं? मैंने कहा गाय पीली है, सर वो थोड़ी गाय गाय, सॉरी सॉरी वो एक्चुअली मुझे ऐसा, मैं क्लियर, बोर्ड मेरा क्लियर, मुझे वाज़ह नजर नहीं आ रहा है इसमें। गाय पता है गाय पीली डॉक्टर है। साहब, होता पता है क्या है? अगर जी। बाज दफा डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो ना, तो जो है वो गाय भी चाय नजर आने लगती है। सर मैं बताऊं? जी सर। पीली है। मैं बताऊं? जी जी बताइए। अल अल बकराओ अल अल बकरा तो अल हमराओ बकरतु हमराउन हमराओ अल बकरतु हमराओ पीली पीली पीली। पीली पीली येलो हो गया ना। हाँ, तो क्या कहा आपने? अल बकरतु हमराओ। हमराउ। सफराऊ। सफराऊ। हमराउ। सर वो नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। येलो सफर सॉरी सफराओ। ठीक है सफराओ। अल बकरतु सफराउ। सफराओ। जब सैयदना मूसा के दौर में एक वाकया हुआ था और वहां फिर उन्होंने बड़े सवाल जवाब किए। एक शख्स का कत्ल हो गया, तो कहा कि भाई इसका पता कैसे चलेगा कातिल का? सूरह बकरा में पूरा वाकया है। तो कहा जी एक गाय आप ज़िबा कर दें तो पता चल जाएगा। तो फिर उन्होंने बड़े सवाल पूछना शुरू। उन्होंने कहा मूसा अपने रब से पूछ के बताओ कि वो गाय कैसी होनी चाहिए, कितनी जवान होनी चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए। तो वहां है अल बकरतु सफराउ, गाय पीली है। आपको पता है ये जो हिंदू मैथोलॉजी में, हिंदू के अंदर ये पीले रंग की बड़ी अहमियत है। इनके यहाँ गाय भी पीली, रंग भी पीले, बहुत सारी चीजें पीले होती हैं। सर जाफरानी रंग की भी तो इनके यहाँ बहुत ज्यादा है। वो जाफरानी बड़ी थोड़ा सा अहमियत है। पीले पीले और जाफरानी में थोड़ा सा, जाफरानी में थोड़ा ऑरेंज कलर नहीं है जैसा? हाँ, ये थोड़ा सा मिक्सिंग करके है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा येलोश, इनमें येलोश और ऑरेंज की दोनों की मिक्सिंग वाला कलर बनता है। जी। और पीला कलर ये जो इनके यहाँ जो जो ये जो अब तो हमारे यहाँ भी होती है, मेरे ख्याल से ज्यादा हमारे यहाँ रवायत चलती है। वो जो क्या होता है शादियों में, जो मेहंदी का और पता नहीं दूसरा एक फंक्शन होता है जिसमें रंग वंग उड़ाते हैं, तो उसमें तो पीला वीला ही होता है ना सब कुछ। माइया होती है, पीठी होती है, क्या होती है। कुछ इसी तरह ही तो जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये जो सहीफे इब्राहिमा और सहीफे मूसा जो है, इसका कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं हिंदू की बुक्स के अंदर, लिटरेचर में मौजूद है कहीं।
کیونکہ آپ دیکھیں ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں کہ جو موسیٰ کے ساتھ جو لوگ چلے تھے اور ان کے پاس ایک ان کی قوم کا نہیں تھا لیکن اس شخص کا نام تھا جس کا ذکر آیا ہے سورہ طہ میں بھی، سامری. اور سامری کیا تھا؟ جادوگر تھا. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے گائے کا بچڑا ایک بنایا تھا. اس نے ایک بچڑا بنایا. بیسکلی آپ کو پتا اس نے بچڑا بھی نہیں بنایا تھا. اس نے بنایا کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو؟ بیل کی طرح کی چیز بنائی تھی. اس نے ایک جو جب یہ وہاں سے چلے تھے مصر سے چلے تھے تو لوگوں کے پاس بہت سارے لوگوں کے پاس بہت زیور بھی تھا، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس وہ زیور تھا جو ان کا اپنا نہیں تھا، لوگوں کی امانتیں تھی جو وہ لے کے چل پڑے تھے. تو جب سیدنا موسیٰ جو ہے وہ طور پہ چلے گئے تھے اور سیدنا ہارون ان کے امیر بنے ہوئے تھے، تب انہوں نے یہ کہا کہ ان سب کو جو ہے نا یہ ہمارا حق نہیں ہے، اس پہ واپس ہم جا نہیں سکتے، تو اس کو آپ اس کو ختم کر کے اس کو جلا دیں. ایک بہت بڑی ایک کنواں ٹائپ کا کھودا اور اس میں سارے اس زیورات کو ڈال دیے گئے. یہ جو سامری تھا، یہ جادوگر جو تھا، یہ بہت تیز آدمی تھا، اور اس نے سورہ طہ میں تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اس کے اندر اس چیز کے اوپر کہ اس نے دیکھا کہ اس نے سیدنا جبریل کو دیکھا تھا کہ وہ جب گھوڑے پہ سوار ہو کے جب جا رہے تھے، اس نے کسی وقت دیکھا تھا کہ جس جگہ سے وہ گزرتے تھے اس جگہ پر جہاں ان کے گھوڑوں کے پیر پڑتے تھے تو اس میں جو ہے نا زندگی کے آثار آ جاتے، زندگی کے آثار آ جاتے. تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس مٹی کو اٹھا لیا تھا، اور وہ مٹی کو اٹھا کے لے کے جب آ رہا تھا تو سیدنا ہارون نے کہا اس سے سامنے سے کہ وہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ شاید اس کے پاس بھی گولڈ ہوگا یا سونا ہوگا. انہوں نے کہا تم اس میں ڈال دو. اس نے شرط رکھی کہ میں ڈال تو دوں گا لیکن آپ کو ایک وعدہ کرنا پڑے گا کہ آپ یہ دعا کریں میرے لیے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ایسا ہو. ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ کیا ہوگا. انہوں نے کہا کر دو ایسا. تو اس کے بعد اس نے جو اپنی دعا جو خواہش ظاہر کی تھی وہ خواہش یہی تھی کہ ایک بچڑا بنا دے وہ، اور پھر اس نے جو ہے وہ ایک گولڈ کا پورا ایک بچڑا بنایا تھا، اور جس کے بارے میں پھر قرآن کے اندر الفاظ آئے کہ اس میں سے ایک آواز میں نکلتی تھی خوار کر کے. وہ بیسیکلی آواز کیا تھی جس کے اوپر سیدنا ابن عباس نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ بیسیکلی گائے کی یا اس بچڑے کی آواز نہیں تھی، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ وہ ہوا جب ایک جگہ سے پاس ہو کے دوسری جگہ سے نکلتی تھی تو اس میں سے ایک آواز سی نکل آتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ گائے یا بیل کی آواز نکلتی. جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ بھی گائے کی پوجا کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے. اور یہ جو ہندو میتھولوجی میں بھی دیکھیں کہ ان کے گائے کا جو ہے نا بڑا بہت ہی بڑا رسپیکٹ کی جاتی ہے. مزے کی بات ہے گائے کی جاتی ہے، بیل کی نہیں کی جاتی، لیکن رسپیکٹو اس کے. تو یہ جو ہے اپنا اسی ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ بہت سارے جو صحیفے موسیٰ یا صحیفے ابراہیم ہیں اس کے کچھ نہ کچھ حصے ان کے پاس ضرور کہیں نہ کہیں موجود ہیں، شاید یا ان کی بکس میں ہیں یا کسی طرح سے ان کے پاس آئے ہیں. برابر. تو دیکھیں جی جملہ اسمیہ جو ہم نے شروع کیا، جملہ اسمیہ کے حوالے سے دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ اسم سے شروع ہوتا ہو، اور جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر. اور مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس میں علم کو مبتدا بنایا، ہم نے ضمائر کو مبتدا بنایا، ہم نے اشارے کو مبتدا بنایا، اور آج ہم نے بہت سارے جو نکرہ اسم تھے اس کو مورد باللام الف لام داخل کر کے ان کو بھی ہم نے آج مبتدا بنایا. اب تک آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے جتنے بھی جملے کیے، چاہے وہ اس میں علم کے حوالے سے کیے ہوں، اشارے کے حوالے سے کیے ہوں، ضمائر کے حوالے سے کیے ہوں، اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ مبتدا بھی واحد تھا، ایک مفرد، اور خبر بھی واحد. جبکہ ہم نے مرکبات ہی شروع کیے ہیں. مرکبات کے اندر ہم نے پہلا حصہ جس کو ہم نے مرکب تام کہا یا جملہ کہا اس کو ہم نے بیسیکلی کیا. انشاءاللہ تعالی اگلی کلاسز سے ہم مرکبات کے دوسرے حصے میں جائیں گے.
جس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں، یعنی وہ جملے، وہ مرکب جس میں بات مکمل نہ ہو. تو مرکب ناقص بیسکلی 4 ہیں. ان مرکب ناقص کو کریں گے اور پھر ان ہر ایک مرکب ناقص کو کرتے ہوئے اس مرکب ناقص کو ہم جملے میں بھی استعمال کریں گے. اور جب جملے میں استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے. تو پھر آپ کے سامنے اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی کھل کے آپ کے سامنے اور واضح ہوگی. یہ صرف مجھے بتائیے کہ اب تک جو کچھ آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس کا کوئی آپ کو ایڈوانٹیج، کوئی فائدہ کسی جگہ پہ تھوڑا بہت بھی ملا کہ بالکل بھی نہیں ملا؟ یہ صرف مجھے بتائیے. جو کچھ بھی ابھی تک آپ نے پڑھا ہے تو کوئی تھوڑا سا بھی فائدہ آپ کو ابھی تک نظر آیا یا نہیں نظر آیا کسی ساتھی کو؟ نہیں جی، بہت فائدے مند چیز ہے. اچھا، آپ کو کوئی فائدہ نظر آیا یہ مجھے بتائیے. جی جی. بس اگر بس جو بھی تھوڑا بہت بھی نظر آیا. اور میں نے تو آپ لوگوں کو سب کو ایک بہت آسان طریقہ بتایا جو ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا. اور میں ہر ایک سے یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ ایک مصحف لیں سر، اور ایک ہی مصحف رکھیں اپنے پاس. کوئی بھی ایک مصحف رکھیں، چھوٹی سائز کا رکھنا چاہیں، بڑی سائز کا رکھنا چاہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ شروع سے کھولیں مصحف اور آپ پہلی آیت سے شروع کریں، الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کریں، اور آپ نے جو اب تک پڑھا ہے اس کو انڈر لائن کریں. اپنے پاس ایک نوٹ بک میں بنائیں، اپنے پاس کسی پہ بنائیں، کاپی بک لے لیں، کوئی چیز لے لیں، اس کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کرتے چلے جائیں. کم سے کم اسم کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں. آپ کے سامنے جب کوئی اسم آئے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو اسم ہے یہ کس حالت میں، حالت رفع میں ہے کہ حالت نصب میں ہے، جر میں ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے. جمع اگر ہے تو جمع سالم لگ رہی ہے آپ کو کہ جمع مکسر لگ رہی ہے آپ کو. یہ جتنا آپ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا اپنی زندگی جو آپ کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے اس میں سے میں چاہوں گا کہ زیادہ نہیں، ایک 15 منٹ نکال لیا کریں روز کے، کم از کم 15 سے 20 منٹ. کیا آپ کہیں کہ میں 20 منٹ پڑھوں گا، چاہے بھلے ایک آیت پڑھوں، 4 لائن پڑھوں، 20 منٹ سے زیادہ میں نہیں دے سکتا. تو آپ جو بھی 15 منٹ 20 منٹ آپ دیں ضرور دیں. آئیڈینٹیفائی کریں ابھی سب، کوئی اور کام نہ کریں، کچھ اور کام نہ کریں، کسی سوچ میں نہ پڑیں. خود بخود آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے، آپ کے سامنے چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہوتی جائیں گی. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو پھر ہم قرآن کی آیاتوں کو اس میں لے کے آئیں گے تو آپ کے لیے چیزیں انشاءاللہ اور کوشش کریں گے اپنی طرف سے. جو میرے بس میں ہوگا، جتنا مجھے آئے گا میں ضرور آپ کے ساتھ کوشش کروں گا کہ اس کے سامنے رکھوں. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو عربک گرامر ہے اس کی یہ سیکھنے سکھانے کا کام ہے. جیسے آج ڈاکٹر صاحبہ نے مجھ سے براؤن کا کہا، میرے تو ذہن میں کبھی تھا بھی نہیں کہ براؤن کوئی استعمال بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کبھی دیکھا نہیں عربوں کو سفید ہی پہنتے ہیں یا کالا پہنتے ہیں. مردوں کو دیکھو تو سفید پہنتے ہیں، عورتوں کو دیکھیں تو وہ کالے میں ہی گھومتی ہیں. اب شاید بغیر کالے کے بھی نظر لگ گئی ہیں. تو براؤن کلر میں نے ڈاکٹر صاحبہ کبھی غور ہی نہیں کیا. آج آپ نے بتایا تو میں ضرور اس کو دیکھ کے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں. تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے. کوئی اس میں استاد نہیں ہے، کوئی اس میں شاگرد نہیں ہے. اور اگر اسی اپروچ کے ساتھ آپ ان کلاسز کو لیں گے کہ میں نے سیکھنا ہے اور سکھانا دونوں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں کامیابی ملے گی، ڈیفینیٹلی اس میں سکسیس ملے گی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے ہمیشہ کلاس میں آیا کریں کہ اللہ ہماری گرہ کو کھول دے، کیونکہ کھولنا اللہ نے، بندے کا کوئی کام نہیں ہے. میں بھی کچھ نہیں کرا سکتا، نعمان علی خان بھی کچھ نہیں کرا سکتا، عامر سہیل بھی کچھ نہیں کرا سکتا. اللہ نے کرانا ہے، گرہ اللہ نے کھولنی ہے. آپ نے محنت کرنی ہے، اللہ سے دعا کر کے آیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے لیے منزلیں آسان کر دے. اور ایک دفعہ آپ کی گرہ کھل گئی نا، پھر آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جائیں، پھر آپ کے لیے یہ ساری چیزوں کی اہمیت نہیں ہوگی. اللہ خود بخود رائے، اللہ کھول دیتا ہے. اور یہ اتنی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو اس طرف لانے میں جو تھوڑا بہت قرآن کے ساتھ جو لگاؤ ہے اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کردار ہے. پرسنلی تو ان سے میری زندگی میں ایک ہی دفعہ ملاقات رہی، لیکن سنا ان کو بہت، پڑھا بھی ان کو کافی. اور وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا پوزیس کر لیتا ہے،
اور یہ فیکٹ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ آپ ایک دفعہ اس کے عادی ہو جائیں نا, یہ پھر آپ کو نہیں چھوڑتا. آپ اس کو چھوڑنا چاہیں گے, یہ نہیں چھوڑے گا. آپ اگر بہت ہی زیادہ پھر اس کے ساتھ بے وفائی کریں گے تو پھر وہ آپ کو چھوڑ دے گا ہمیشہ کے, لیکن یہ شروع میں نہیں چھوڑے گا. اتنا پوزیس کرے گا کہ آپ کی ایک ایسی ہیبٹ بن جائے گی. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, آپ سو نہیں سکیں گے رات کو جب تک آپ اس کو کھولیں گے نہیں, چاہے بھلے 10 منٹ کے لیے بھی نہ ہو. یہ ایسا آپ کو پتا. اور ایک دفعہ اس کی آپ کو عادت ہو جائے نا, آپ یقین مانیں آپ کو وقت کا نہیں پتا چلے گا کہ اس میں آپ نے کتنا ٹائم لگایا. اس کے اندر آدمی بیٹھ جائے, میں ریگولر بیس پہ روز تو بیٹھتا ہی ہوں, لیکن میں ویکینڈ وغیرہ پہ عموماً سیٹرڈے کے روز یا تھرسڈے نائٹ کو مجھے ٹائم مل جاتا ہے زیادہ, تو مجھے پتا نہیں چلتا میرے کب اس میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی نکلتے ہیں. یہ اتنے خوبصورتی سے آپ کو اس میں فوکس کرتا ہے. تو یہ اس کی یہ کمال ہے. اور یہی جس دن آپ کے ساتھ آ جائے تو آپ سمجھ کہ واقعی جو ہے نا اللہ بھی چاہتا ہے, اور اللہ چاہتا ہے, اللہ ہم سب کے ساتھ چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے تبھی تو آپ یہاں آئے ہوئے, نہیں تو آپ کو کیا ضرورت تھی. آپ ابھی کوئی بیٹھا کارنش پہ ہوتا یا کہیں اور چلا جاتا یا گھر پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا یا کچھ بھی کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, آپ نے اپنی خواہش ظاہر کی, اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے اسباب بناتا ہے. آپ اپنی مصروفیات سے اپنا وقت نکال کے قیمتی کر کے آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بس یہی نیت رکھیں اور اس چیز کی فکر نہیں کریں کہ سر جی ووکیبلری نہیں آتی مجھے, یہ جملہ کیسے بنے گا. میں نے بار بار یہ چیز ایمفسائز کی ہے, ہمارا آپ کا آبجیکٹو جملہ بنانا ہے ہی نہیں. آپ سے جملہ غلط بن جائے بھلے بن جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے صرف اپنے کنسپٹ کو کلیئر کرنا ہے. کنسپٹ آپ کے کلیئر ہو. یہ جو جملے ہم بنواتے ہیں اس کا بیسک آبجیکٹو صرف اور صرف کنسپٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے. یہ غلط بن جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور جب ہم قرآن کی آیات کریں گے تو وہاں پہ قرآن کی آیات کی جب انالیسس کریں گے آپ کے خود کنسپٹ کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. تو آپ اس چیز سے بھی فکر نہ کریں کہ جی یہ اس کا معنی کیا ہوگا. یہ آسمان جو ہے اس کو سما کہتے ہیں, گائے کو بکرا کہتے ہیں, کوئی بات کوئی مسئلہ نہیں. اس کے ساتھ ساتھ چیزیں خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی, لیکن بیسک چیزیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں. آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اسم کس کو کہتے ہیں, خبر کس کو کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ کو سامنے آ جائیں گی نا انشاءاللہ تعالیٰ باقی ساری چیزیں آپ کے ساتھ بہت آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم ایک سوال ہے جی سر حکم. سر جی, وہ آپ نے گائے کا ذکر کیا حضرت موسیٰ کی امت کے حوالے سے اور ہندوؤں کی جو محبت ہے گائے کے ساتھ, تو یہ ان دو چونکہ ہندوؤں میں بھی کوئی شاید نبی تھے پتہ نہیں, لیکن یہ کہ ان کی آپس میں بھی کوئی لنک ہے ان دونوں امتوں کا, یہ گائے کے حوالے سے اگر ان کا کوئی ان کی جو محبت ہے مشترکہ ایسی محبت. کوئی چیز ملتی نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا رہا ہے کہ اسکول آف تھاٹ, جیسے میں نے یہ ڈاکٹر صاحب سے بھی سنا تھا, ڈاکٹر احمد صاحب سے بھی, اور میں نے میرے خیال میں شاید امین اصلاحی صاحب کے ساتھ ہی کسی اور کے ساتھ بھی میں نے پڑھا. تو کسی جگہ پہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ دیر از اے کوئی چیز ایسی کچھ چیزیں ملتی ہیں, کیونکہ جب آپ خاص طور پہ جب سیدنا موسیٰ کے حوالے سے جب چیزیں پڑھتے ہیں نا تو اس میں آپ دیکھیں کہ جادو کا بہت زیادہ آپ کو ملے گا, کیونکہ اس زمانے میں جادو بہت پیک پر تھا. آپ تو جادو کے حوالے سے بہت چیزیں ملیں گی آپ کو. پھر گائے کی پوجا کے حوالے سے ملے گی, پھر گائے کے کلر کے حوالے سے جو جیسے بات آ گئی, اسی طرح سے کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی. تو اس بیس پہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شاید یہ صحیفہ موسیٰ اور صحیفہ ابراہیمی کی جو بات کرتے ہیں قرآن میں جو آیت ہے, ہمارے سامنے تو نہیں ہے نا وہ صحیفے کہاں ہیں, تو کہیں کسی نے نہیں دیکھے. کہتے ہیں ہو سکتا ہے, دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ صحیفے یا صحیفے کا کچھ حصہ ان کے یہاں کہیں نہ کہیں کسی شکل میں موجود ہے یا موجود تھا, یا ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی آیا اور پتہ چلا وہ ایک چیز پیچھے رہ گئی جو ہمارا معاملہ ہے. اللہ کے رسول جب آئے, جب ان کو نبوت دے دی گئی تو آپ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے, اور اللہ کے رسول نے ان بتوں سے انہوں نے کیا کیا, اللہ کے رسول نے ان بتوں سے ہاتھ چھڑوائے اور ایک اللہ کے ہاتھ میں دے دیے. آج آپ دیکھیں باقی بعد میں آنے لوگوں والوں نے کیا کیا, وہی ہاتھ اللہ سے دوبارہ چھڑوایا اور واپس ان 360 یا 380 بتوں کو دے دیے واپس. تو چیزیں تو چینج ہوتی گئی, بس ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کتاب کی اللہ نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, اس لیے اس میں نہ کوئی تبدیلی ایسی آئی آج تک نہ آئے گی. ادروائز آج ہمارا بھی بہت ہی برا اثر ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالت الیہود والنصارى علی شیء وقالت النصارى
الیہود والا شیء، یعنی یہود کہتا ہے نصارہ کوئی چیز نہیں ہے، اور نصارہ کہتا ہے کہ یہود کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ وہ دونوں جو ہے